طے ہوا ہے کہ آج کی تقریر جو ہے وہ عذاب قبر پہ کی جائے گی، کیونکہ یہ مسئلہ اس پہ تحقیق کی ہے ساتھیوں نے، تنظیم نے، اور اللہ کی توفیق سے، اللہ کی کتاب سے جو چیز ہم سمجھے ہیں اسے ہم نے خود بھی مانا ہے اور اپنے جماعت کے ساتھیوں کے سامنے بھی پیش کیا ہے۔ تو اس میں سے بعض لوگ جو ہے وہ اس مسئلے کو ابھی نہیں سمجھ پائے ہیں، ان کے کچھ اشکالات ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ تقریر کریں، لوگوں کے سامنے دلائل آئے، پھر تمام ساتھیوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے طور پہ بھی اس مسئلے پہ تحقیق کریں، اور اگر تنظیم یا تنظیم کے ذمہ دار لوگ ان سے کئی غلطی ہو رہی ہے تو ان کی اصلاح کریں، تاکہ صحیح بات ہم خود بھی مانیں اور لوگوں کے سامنے بھی پیش کریں۔ رہی یہ بات کہ بعض نادان ساتھی یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کی ضرورت کیا ہے، تو اس طرح تو پھر قرآن کی ایک ایک بات جو کسی کے سمجھ میں نہیں آتی یا سمجھنا نہیں چاہتا ہے، یا وہ اپنے پرانی روش پہ ہی رہنا چاہتا ہے، وہ مختصر یہی کہہ دے گا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، تو اس طرح پورے قرآن کو پھر چھوڑنا پڑے گا۔ جیسے رفع اور نزول کا مسئلہ اٹھا تھا، ساتھی شروع میں نہیں سمجھ رہے تھے، تو اس وقت بھی اکثر ساتھی یہی کہتے تھے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، کوئی اللہ سے اس کے بارے میں تو نہیں پوچھے گا۔ جس چیز کے اندر قرآن کی آیتیں ہو، اللہ کی کتاب کے دلائل ہو، اور اس کے بارے ہم یہ کہیں کہ اللہ ہم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا، تو یہ کتنی نادانی کی بات ہے۔ اس پورے قرآن کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 ہے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، کان الناس امۃ واحدہ، کہ یہ امت تمام کے تمام انسان، یہ امت واحدہ تھی، ایک جماعت تھی، ایک ہی لوگ تھے۔ فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے سورہ یونس کی آیت کے اندر کی ہے
آیت نمبر 19 کے اندر اللہ فرماتا ہے وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، کہ تمام کے تمام لوگ ایک امت تھے، آدم سے لے کر اور نوح علیہ السلام تک یہ لوگ ایک امت تھے۔ فاختلفوا، پھر لوگوں نے آپس کے اندر اختلاف شروع کر دیا۔ جب اختلاف شروع کیا تو اس کے بعد فبعث اللہ النبیین، اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ شروع کر دیا، اور ان نبیوں کے اندر اول نبی جو ہے وہ نوح علیہ السلام ہے، جسے اللہ رب العزت نے دنیا والوں کے طرف بھیجا۔ واللہ عالم، اللہ کے علم میں ہے صحیح بات، بہرحال ہمارے علم تک جو بات پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ ان میں سے نوح علیہ السلام اول نبی تھے۔ مبشرین و منذرین، اور ان نبیوں کا کام دنیا کے اندر یہ تھا کہ ان لوگوں کو بشارت دے جو تمام چیزوں کو چھوڑ کر اپنے رب کی بات مان لے۔ وہ کس روش پہ تھا، کس ڈگر پہ تھا، اس کے باپ دادا کیا کرتے تھے، کیا عقائد تھے، کیا معاملات تھے، جب اللہ کی بات آ گئی بس ساری چیزیں اس نے چھوڑ دی اور اللہ کی بات لے لی۔ ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے جنتوں کی۔ ومنذرین، اور ان لوگوں کے لیے ڈرانے والے تھے اللہ کے یہ نبی جو باوجود دلائل آنے کے وہ حق نہ مانے، اللہ کی بات نہ مانے، اللہ کی کتاب کی بات نہ مانے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فسادیوں کا ذکر کرتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ کی مخالفت سے، اس کی نافرمانی سے بچ، اخذتہ العزت بالاسم، تو اس کا عزت جو ہے وہ آڑے آتا ہے اور اسے گناہ کے اوپر مجبور کر دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو نبی جو ہے وہ ڈرانے آئے تھے کہ انہیں ڈرائے اللہ کے عذاب سے، کہ جی لوگ کیا کہیں گے، اب تک تو ہم یہ کہتے آ رہے تھے، ہمارا تو یہ عقیدہ تھا، ہمارے باپ دادا کا، ہمارے اساتذہ کا، ہمارے بڑوں کا کیا ہوگا، ان کا تو یہ عقیدہ، اس عقیدے پہ وہ گئے تھے۔ اس طرح کے شیطانی وسوسے جو ہے انہیں غلط بات کے اوپر جو ہے وہ قائم رکھتے ہیں اور حق ماننے کے لیے جو ہے مانے ہوتے ہیں۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، وَأَنزَلَ، اور اللہ رب العزت نے بھیجی مَعَهُمْ، ان نبیوں کے ساتھ، الکتاب، اپنی کتاب۔ یہ کتاب اس لیے اللہ نے بھیجی ہے بالحق کہ حق جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، اس کتاب میں جو چیز ہوگی بس وہ حق ہوگی۔ یہ کتاب اللہ نے اس لیے بھیجی تھی لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ یہ کتاب فیصلہ کرے ان معاملات کے اندر جس کے اندر لوگ باہم آپس میں اختلاف کر رہے، لڑ رہے ہیں۔ کتاب کے نزول کا مقصد یہ ہوتا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور اختلاف نہیں کیا اللہ کی کتاب کے اندر إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ من بعد ما جاءتهم البینات، اختلاف بھی ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کے اندر کیا جنہوں نے اس کتاب کے ماننے کا دعویٰ کیا تھا، جن کو اس کتاب کا علم دیا گیا تھا، اس کے حامل کتاب تھے، وہ کتاب کے ماننے والے تھے۔ انہی لوگوں نے علم آنے کے بعد، دلائل آنے کے بعد، وضاحت ہو جانے کے بعد، اس کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا۔
کیوں؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، ایک دوسرے کے مقابلے کی وجہ سے، ایک دوسرے کے اوپر اپنی برتری حاصل کرنے کے لیے کہ میری بات صحیح ہے، ہماری جماعت کی بات صحیح ہے، ہم صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ کی بات سے انہوں نے بغاوت کی تاکہ وہ اپنے آپ کو سپر کرے، اپنی بات کو منوائے وہ۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پس اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی ان مسائل کے اندر جن مسائل کے اندر لوگوں نے اختلاف کیا تھا حق سے، اللہ کی کتاب سے جو لوگ اختلاف کر رہے تھے، اللہ نے اپنی مہربانی سے رہنمائی فرمائی اور صحیح راہ دکھائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے ان لوگوں کو آمنو، جن لوگوں نے اللہ کی بات مانی، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم دکھاتا ہے۔ اور اللہ نے اپنی کتاب کے اندر وضاحت کر دی ہے یہدی الیہ من ینیب، اللہ اسی کو راہ دکھاتا ہے جو اس کے طرف انابت کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں۔ اس آیت کو تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، دیکھیں ہمیں تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، آخرت اور دنیا کے اندر اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کے نعمتوں کے اندر، اس کے رحمتوں کے اندر داخل ہونے کی امید رکھتے ہیں ہم۔ اس کے لیے یقینی طور پہ ہمیں ضد، ہٹ درمی، تکبر، انانیت، ان امراض کو اپنے آپ سے نکالنا ہوگا۔ کوئی بھی بات ہمارے سامنے آ جائے، کوئی شخص بھی بیان کرے، ہم اس کو دلائل کے روشنی میں دیکھیں، اگر وہ بات صحیح ہو اسے مان لے، اگر وہ غلط ہو اس کو ریجیکٹ کر لے۔ انہی مسائل کے اندر ایک عذاب قبر کا مسئلہ ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم جس دین پر تھے، آبائی دین کے اوپر، وہ آبائی دین ہمارا حنفی مسلک تھا۔ اول ہم بریلیوں سے تعلق رکھتے تھے، پھر دیوبندیوں سے تعلق رکھتے تھے، اور حناف کے اندر یا اناف کے علاوہ بھی جو جماعتیں جیسے اہل حدیث ہے، ان کے یہاں بھی عذاب قبر کا جو تصور موجود ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی مرتا ہے، مرنے کے بعد اسے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، تو قبر میں رکھنے کے بعد جب اس کے رشتہ دار اس سے واپس لوٹتے ہیں اپنے گھر کی طرف، تو منکر نکیر آ جاتے ہیں، اس سے سوال جواب ہوتے ہیں۔ پھر اسی قبر کے اندر اس کی روح کو اس کے طرف لوٹایا جاتا ہے، پھر اس قبر کے اندر اس کو بٹھایا جاتا ہے، اس سے سوال جواب ہوتے ہیں۔ پھر اگر وہ نیک ہوتا ہے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اگر برا ہوتا ہے تو جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اس آبائی عقیدے کے اوپر ہم تھے کہ ہمارے کانوں میں ایک آواز آئی کہ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، اور یہ آواز کئی اور لوگوں نے بھی اٹھائی تھی، کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، لیکن ہمارے سامنے ڈاکٹر عثمانی صاحب نے اس آواز کو بلند کیا تھا کہ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ اس قبر کے اندر جو مردہ ہے وہ مردہ ہے، اس کے اندر زندگی نہیں، جان کی رمق نہیں، نہ اس قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، نہ راحت ہوتی ہے، نہ سوال اور جواب ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ جو ہے عالم برزخ کا ہے۔ روح فرشتے، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، روح فرشتے نکالتے ہیں اور عالم برزخ میں لے جاتے ہیں، وہاں برزخی جسم اس کو ملتا ہے،
اور پھر اس برزخی جسم کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوتا ہے عذاب اور راحت کا۔ اس عقیدے کے اوپر جب ہم نے شروع میں غور کیا تو چونکہ انہوں نے قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے پیش کی کہ دیکھیں یہ لوگ اس قبر کے اندر مردے کو زندہ کرتے ہیں اور یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء، یہ مردے، ان میں زندگی نہیں ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ موت اور زندگیاں دو ہیں، تیسری موت اور زندگی نہیں ہے تو قبر میں کیسے اٹھایا گیا؟ قرآن کی بات تھی یہاں تک۔ تو ان کی یہ بات ہم نے اس کے اوپر لبیک کہا، مان لی یہ بات۔ ایک اور جماعت انہوں نے یہ کہا کہ بھائی عذاب اور راحت کا معاملہ نہ اس قبر کے اندر ہوتا ہے اور نہ عالم برزخ میں ہوتا ہے، بلکہ انسان جب مر جاتا ہے تو قیامت تک پھر کوئی معاملہ نہیں، نہ عذاب ہوتا ہے نہ راحت ہوتی ہے۔ یہ بچوں کو باہر نکال کر دروازہ بند کر دے۔ قیامت تک کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ جب ہم نے دیکھا اللہ کی کتاب کی روشنی میں تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ قرآن کے منافی ہے، یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، غلط عقیدہ ہے یہ۔ لہذا اس عقیدے کو ہم نے رد کر دیا۔ اب وہ صحیح صورتحال ہمارے سامنے آئے کہ قیامت سے پہلے اور موت کے بعد جو یہ پیریڈ ہے درمیان کا، یقینی طور پہ قرآن سے یہ بات انشاءاللہ وہ دلائل ہمارے سامنے آئیں گے کہ اس میں عذاب اور راحت کا معاملہ ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، ہوتا یا نہیں ہوتا، قرآن سے ہم یہ پوچھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم ان لوگوں کا تھوڑا سا جائزہ لے جو یہ عقائد رکھتے تھے۔ تو پہلے عقیدہ تو قرآن کے خلاف تھا کہ اس قبر کے اندر مردے کو زندہ کیا گیا، جیسے کہ میں نے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے۔ یہ قرآن مجید کہتا ہے سورہ بقرہ کے اندر کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ موت اور زندگیاں دو ہیں، قبر میں تیسری زندگی یہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء، سورۃ النحل کے اندر یہ مردے ہیں، ان میں زندگی نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں تو یہ نہیں پتا کہ ان قبروں سے ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ لہذا ثابت ہوا کہ قبر میں نہیں اٹھتا۔ سورۃ المومنون کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے سورۃ المومنون کے اندر ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اس زندگی کے بعد تمہیں موت آئے گی اور موت کے بعد قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔ سورہ تکویر کے اندر اللہ فرماتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور نفوس جو ہے اپنے جوڑوں سے قیامت کے دن ملیں گے۔ ان کو زندگی قیامت کے دن ملے گی، قیامت سے پہلے نہیں۔ لہذا وہ آناف ہو یا غیر مقلد جو ان قبروں کے اندر مردے کو زندہ مانتے ہیں تو یہ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے، اور اس کو ہم نے اس لیے رد کر دیا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس مٹی سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس مٹی میں دوبارہ لوٹا کے مٹی کر دے گا۔ سورۃ الطٰہٰ اور سورۃ النوح کے اندر، سورہ نوح کے اندر۔ اسی طرح قرآن مجید
سورہ قاف کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، کہ اس کے جسم میں سے جو مٹی کھاتی ہے وہ ہمارے علم میں ہے۔ قرآن مجید بار بار اس بات کو دہرا رہا ہے کہ یہ انسان مٹی